سپریم کورٹ 25 اکتوبر کے بعد کوئی مہم جوئی نہیں کرے گی۔ کچھ ججوں کو غیر ضروری طور پر متنازع بنایا گیا۔ انصار عباسی کی تہلکہ خیز رپورٹ۔ حکمران سیاسی جماعتوں کے اندیشوں کے برعکس 25 اکتوبر کے بعد کی سپریم کورٹ کوئی مہم جوئی نہیں کرے گی۔ یہ وہ بات ہے جس پر سیاسی رہنماؤں کے درمیان بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ بات ایک ماہر قانون نے کچھ ایسے اعلیٰ سیاسی رہنماؤں کو بتائی ہے جو اس وقت اعلیٰ عدلیہ میں تقرریوں کے حوالے سے اصلاحات اور وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے لیے آئینی پیکج پر مذاکرات میں مصروف ہیں۔ ذریعے کا کہنا تھا کہ یہ ماہر قانون اعلیٰ عدلیہ کے ججوں تک رسائی رکھتا ہے۔ دی نیوز نے اس ماہر قانون سے رابطہ کیا، لیکن اس نے صرف اس شرط پر اس بات کی تصدیق کی کہ اس کا نام سامنے نہیں لایا جائے۔ اس ماہر قانون نے افسوس کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججوں کو غیر ضروری طور پر متنازع بنایا گیا ہے۔ اگرچہ سیاست، میڈیا اور قانونی برادری میں کئی لوگ ریزرو نشستوں کے مقدمے کے فیصلے کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن ذریعے کا اصرار تھا کہ سپریم کورٹ 25 اکتوبر کے بعد کوئی مہم جوئی نہیں کرے گی۔ خصوصی نشستوں پر سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد حکومت کو ڈر ہے کہ سپریم کورٹ 8 فروری کے عام انتخابات کا آڈٹ کرے گی تاکہ پی ٹی آئی کے لیے راہ ہموار کرنے کی خاطر شہباز شریف حکومت کو ہٹایا جا سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے کچھ رہنما بھی 25 اکتوبر کے بعد کی سپریم کورٹ سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ حکومت کو خوف اس وقت مزید بڑھ گیا جب سپریم کورٹ کے 8 ججز نے 14 ستمبر کو ریزرو نشستوں کے فیصلے پر وضاحت جاری کی۔ یہ وہ وقت تھا جب حکومت اور اس کی اتحادی پارلیمنٹ میں آئینی ترمیمی پیکج لانے کے لیے تیار تھے۔ حکمران سیاسی جماعتوں نے ججز کی جانب سے وضاحت جاری کرنے کے وقت پر سوال اٹھایا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سرداری نے حال ہی میں خبردار کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں 25 اکتوبر سے زیادہ تاخیر ہوئی تو اداروں کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے اور پارلیمنٹ کو نقصان ہوگا۔ بلاول نے بعض اقدامات کے حوالے سے عدلیہ کی ٹائمنگ پر بھی تنقید کی اور سوال کیا کہ مخصوص نشستوں پر حکم امتناعی کے وقت کی جانچ کیوں نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے عدلیہ کی جانب سے 14 ستمبر کو یعنی جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت جاری کردہ 4 صفحات کی وضاحت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عدلیہ کے وقت پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ بعد ازاں بلاول نے یہ بھی کہا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں کا احترام کرتے ہیں اور یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے، لیکن مجھے یقین نہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنی سپریم کورٹ میں دیگر ججوں کو کنٹرول کر سکیں گے۔ بلاول بھٹو نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بعض ججوں نے آرٹیکل 63A پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں کئی بار ثابت کیا ہے کہ انہوں نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کی کوشش کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے رواں مہینے کی 25 تاریخ کو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد عدلیہ میں آنے والی آئندہ ممکنہ تبدیلیوں کے پیش نظر 2024 کے انتخابات کے ممکنہ آڈٹ کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا۔